بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ویڈیو. ارض فلسطین، ارض انبیاء و صلحاء. ارض فلسطین ہر ایک مومن و مسلم کے دل کے ساتھ جڑا ہوا زمین کا ٹکڑا. احب البلاد، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے محبوب ترین شہر ہیں ان میں سر فہرست مکہ اور مدینہ کے بعد ارض فلسطین ہے. اور ہر ایک مسلمان کے دل میں فلسطین کی محبت کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد کو بابرکت کر دیا. ارض فلسطین یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی معراج ختم ہوا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی معراج کا سفر شروع ہوا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلایا. ارض فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت لوط علیہ السلام کا مقام. ابن کثیر اور دیگر مورخین کی روایات کے مطابق مسجد اقصیٰ کا محراب جناب زکریا علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ارض فلسطین جہاں پر 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دفن ہیں. ارض فلسطین ارض المحشر والمنشر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، کیا آپ کی مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یا مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے اندر وہاں پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد اقصیٰ سے افضل ہے. پھر فرمایا کہ نعم المصلی، کتنا ہی شاندار نماز پڑھنے کا مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے. فرمایا کہ ارض المحشر والمنشر یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جب حشر ہوگا، جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کریں گے. والمنشر، منشر کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا. تو جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو نکل کر اسی مقام پر جمع ہوں گے. ارض فلسطین ارض المحشر والمنشر. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف زیارت کی غرض سے اور ثواب کی غرض سے سفر نہ کرو. فرمایا مسجد الحرام ومسجدی ھذا والمسجد الاقصی. مسجد حرام خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس ارض فلسطین اور مسجد اقصی، ان 3 مقامات کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف زیارت اور ثواب کی غرض سے سفر نہ کرو. انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے جب پھر سے مسلمان مسجد اقصی کو فتح کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یہود جنہوں نے مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ترین قوم ہے. یہود وہ قوم ہے جنہوں نے ایک ہی صخرہ، ایک ہی پہاڑی پر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون ترین قوم قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. کہ یہود کے اوپر ذلت، مسکنت، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے. یہود صرف مسلمانوں کے ہاں ملعون یا مبغوض قوم نہیں ہے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں بھی یہ ملعون رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. لعنت کی گئی جن لوگوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے علی لسان داود، حضرت داود علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم اور جناب عیسی بن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر لعنت کی گئی. یہود اللہ تعالیٰ کے حبیب ملعون ترین قوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. یہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندے ہوں، یہ تباہ برباد ہوں. ولعنوا بما قالوا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جس طرح سے باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے. ملعون ترین قوم ہے. ہر مسلمان نماز میں اس ملعون قوم سے پناہ مانگتا ہے. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور وہ غضب کس طرح سے نازل ہوا؟
فلما عتوا عنهم ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے وہی کیا، بار بار وہی کیا جس ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے کہا کہ جاؤ بندر اور خنزیر بن جاؤ. اس یہود قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر کے ان کے چہروں کو ان کو عذاب دیا تھا. تو یہ یہود اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ملعون ترین قوم، انبیاء کرام کے ہاں بھی ملعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ملعون، کیونکہ یہ لوگ شروع سے سازشیں کرتے رہے ہیں اور تمام انبیاء کو انہوں نے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کا منصوبہ بنایا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے. تو یہ سازشیں، یہ ایذا، یہ تکلیف دینا، یہ ان کے ڈی این اے کے اندر ہے. باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض فلسطین پر یہودیوں کے مظالم کا شکار ہونے والے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ان کا حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.